اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی خاص پیغام ہے۔ ایک تو یہ کہ شادی ہمیشہ اپنے جیسے برابر والوں یعنی اپنے ہم پلہ لوگوں میں کریں۔ طبقاتی تفریق بہت سے مسائل کو جنم دینے کا سبب بن جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ والدین کی اگر ماضی میں جن رشتہ داروں یا کسی بہن بھائی سے ناچاکی اور نااتفاقی رہ چکی ہو تو ان کے ہاں ہرگز شادی نہ کریں، اور اگر تو آپ کی بیوی ایک معقول سلجھی ہوئی نیک خاتون ہے مگر آپ کی ماں اس کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے تو معاملات کو مینج کرنے اور ماحول کو بہتر بنانے کی پوری کوشش ہمیشہ جاری رکھیں، مگر اپنی شادی شدہ بہنوں کو اپنے گھر کے معاملات میں مداخلت کرنے اور اپنی بیوی پر حکومت کرنے کی ہرگز اجازت نہ دیں۔ آپ کی منقوہہ ان کی رعایا نہیں ہے، اسے عزت اور تحفظ دیں۔ اگر استطاعت ہو اور آپ کی جیب اجازت دیتی ہو تو علیحدہ رہائش کا بندوبست کریں۔ اپنی جنت پکی کرنے کے چکر میں بیوی بچوں کو جوائنٹ کے جہنم کا ایندھن نہ بنائیں۔ یہ برصغیری جبری نظام اپنی زندگی خود جی نہ پانے کا نام ہے۔ بہت ہی ہولناک صورتحال ہوتی ہے کہ پردیس میں اپنا خون پسینہ ایک کر کے اپنے پورے مشترکہ گھرانے کا خرچ چلانے والے تک خود اپنی بیوی بچوں کو ان کی زندگی جینے نہیں دے سکتے۔ وہ صرف قربانیاں دینا جانتے ہیں، رشتوں اور ذمہ داریوں کے درمیان توازن رکھنا نہیں۔ بس اتنا جان لیں کہ جہاں خدا کا خوف نہیں ہوتا وہاں انصاف بھی نہیں ہوتا۔ اگر کسی کے دل میں اپنی سگی اولاد کے لیے رحم نہ ہو تو کیا کسی پرائی اولاد کے لیے ہوگا؟ لڑکیوں کے والدین کو چاہیے کہ کم آمدنی والے مقامی لڑکوں کو قبول کریں اور بیٹیوں کو صبر و شکر کے ساتھ گزارا کرنے کی تعلیم دیں، مگر ذمہ داریوں کے جنجال میں جکڑے کسی پردیسی بکرے کے ساتھ ان کے نصیب نہ پھوڑیں۔ جو پاس بلانا تو درکنار، کئی سال تک خود بھی واپس نہیں آتے۔ ایک بیوہ کو تو پھر بھی صبر آ جاتا ہے، مگر ایک نام نہاد سہاگن روز جیتی ہے روز مرتی ہے۔ عام طور پر ایسی لڑکی کی سسرال میں حیثیت کسی مفت کی ملازمہ سے زیادہ نہیں ہوتی۔ شوہر موجود ہو، ساتھ ہو تو اتنے مسائل کا سامنا ہوتا ہے جہاں وہ چند ہی روز کی رفاقت کے بعد تنہا چھوڑ جائے تو زندگی آسان نہیں ہوتی۔ بنا ہم سفر کے نامحرم رشتوں کے درمیان رہنا کسی امتحان سے کم نہیں ہوتا۔ سماجی و تمدنی یا معاشی وجوہات کی بنا پر اگر کوئی انہیں اپنی بیٹی دے دیتا ہے تو کم از کم اتنا تو اہتمام ہونا چاہیے کہ اس پر پورے گھر کا بوجھ نہ ڈالا جائے، اس کی پرائیویسی کا احترام کیا جائے، اس کے محتاط رویے کو کسی غرور و تکبر پر محمول نہ کیا جائے، اور کوئی لڑکی اگر کسی سسرالی عزیز کے ساتھ بہت زیادہ گھل مل جائے تو اسے ہلکا نہ لیا جائے۔ ایک سے ایک مذہبی اور دیندار گھرانوں میں دیور بھابھی کی بے جا بے تکلفی کو ایک معمول کی بات بلکہ تہذیب کا تقاضا سمجھا جاتا ہے، جو انتہائی غلط بات ہے۔ لڑکا اگر نافرمان اور بدزبان ہو تو کہا جاتا ہے کہ اس کی شادی کر دو، ٹھیک ہو جائے گا۔ سوچنے والی بات ہے کہ جس لڑکے کو اس کے اپنے والدین ٹھیک نہ کر سکے ہوں اسے کوئی پرائی لڑکی آ کر کیسے ٹھیک کر دے گی؟ کسی بھی لڑکی کی شادی اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کی زندگی اور اتنا قیمتی وقت کسی کی ناہنجار اولاد کی نفسیات و اخلاقیات کو بھگتنے اور اس کے راہ راست پر آنے کے انتظار میں گزر جائے۔ وہ بیوی بن کر آتی ہے، آپ کے بچے کی نینی بن کر نہیں۔ لہٰذا اپنی کوتاہیوں اور نااہلی کی سزا کسی دوسرے کی بیٹی کو دینے کے شوق پر قابو پائیں اور اپنے بچے کی اصلاح و تربیت پر توجہ دیں۔ یہی اصلاح لڑکیوں کے لیے بھی ہے اگر تو وہ قابل اصلاح ہیں۔ مشاہدہ بتاتا ہے کہ لڑکا اگر محنتی و کماؤ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سیدھا اور فرمانبردار بھی ہے تو اس کی سادگی و سعادت مندی کا جی بھر کر ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اول تو طرح کے ہیلوں بہانوں سے اس کی شادی میں تاخیر کی جاتی ہے، اور جب کسی طرح بالآخر شادی ہو ہی جائے تو اسے اس کی زندگی جینے نہیں دیا جاتا۔ نوبیاہتا جوڑے کے پورے پرائم ٹائم کو ایک نائٹ میئر بنا دینے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی جاتی۔ یاد رکھیں، ہم سے صرف نماز روزے ہی کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، ہم سے ان سب چیزوں کا سوال ضرور ہوگا کہ آپ نے اپنی اولاد اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کس طریقے سے برتاؤ کیا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو مسائل ہیں ان پر توجہ دیں اور صرف اپنے بارے میں سوچنا چھوڑیں، اپنی اولاد کے بارے میں سوچیں تاکہ کل کو وہ آپ کے بارے میں بھی سوچے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگے گی۔ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے تاکہ آس پاس جو بھی اس طرح کی ضلالت، اس طرح کی غلاظت کا شکار ہے وہ اپنے آپ کو درست کر سکے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔